آداب حیدرآباد. آداب ناظرین، دوردرشن حیدرآباد کے اردو پروگرام آداب حیدرآباد میں آپ کا استقبال ہے. ناظرین، آئیے آج ہم آپ کی ملاقات حیدرآباد کے پہلی لیڈی پائلٹ سے کروا رہے ہیں جن کا نام سیدہ سلویٰ فاطمہ ہے. آداب میڈم. آداب. آپ کا ہمارے پروگرام میں استقبال ہے. شکریہ. میرا پہلا کویشچن یہ ہے، آپ کو ایک پائلٹ بننے کا خیال کیسے آیا؟ میں جب اسکولنگ کر رہی تھی 9th اسٹینڈرڈ میں نے ایک نیوز پیپر پڑھا. ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی اور نیوز پیپر ٹیبل پہ پڑھا تھا. جب میں نے اس نیوز پیپر میں پڑھا تو اس میں ایک آرٹیکل تھا ایویشن کے بارے میں. اس میں لکھا تھا کہ آل اوور انڈیا میں دیر آر 3 وومن پائلٹس اور ایک بھی نام مسلمس میں نہیں تھا. تو وہ چیز مجھے اندر سے کہنے لگی کہ کیوں مسلم لیڈیز یہ کام نہیں کر سکتی. تو تب سے میرے دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی کہ آگے چل کر مجھے ڈاکٹر یا انجینئر نہیں، کیونکہ ایک کامن فیلڈ ہے. یا تو میں ایک IAS یا IPS آفیسر یا پھر ایک پائلٹ بنوں گی. یہ گول میرے دماغ میں 9th اسٹینڈرڈ سے تھا اور الحمدللہ محنت کے ساتھ میں نے اس چیز کو اچیو کیا ہے. ابھی اپنی شروعاتی دنوں کی پڑھائی اور پائلٹ ٹریننگ کے بارے میں کچھ بتائیے. میں نے اپنی اسکولنگ نیو اسکول آئزہ ملک پیٹ سے کی تھی، جہاں پر یہ موٹو تھا کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. فائنینشلی اسٹیبلٹی ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے ایویشن انڈسٹری میں کہ ایک پائلٹ بننے کے لیے جو خرچہ آتا ہے وہ ایک نارمل مڈل کلاس فیملی افورڈ نہیں کر سکتی ہے. تو وہ جو موٹو تھا میرے اسکول کا، ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، وہ میں اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے یہ چیز آپ بول سکتے ہو کہ ہوپ اور بلیو جو میری تھی ایک پائلٹ بننے کے لیے، اس چیز نے مجھے یہاں تک پہنچایا. اور رہی بات مسلم بیک گراؤنڈ کی، تو لڑکیوں کو 10th یا 12th کی پڑھائی تک جب لڑکی کر لیتی ہے اس کے بعد ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ کیوں اتنا خرچہ کریں. خاص کر کے ایک پائلٹ بننے کے لیے جو خرچہ آتا ہے وہ ایک مڈل کلاس فیملی افورڈ نہیں کر سکتی ہے. پہلے جب میں انیشلی جوائن کی تھی تب راجستھان، دلی وغیرہ میں اسکالرشپ ملتی تھی. مطلب آندھرا پردیش گورنمنٹ، جب جوائن کری تب آندھرا پردیش تھا، تب کوئی اسکالرشپ نہیں ملتی تھی ایک پائلٹ ٹریننگ کے لیے. بس یہ گول تھا میرے دماغ میں کہ مجھے بننا ہے، راستے خود بخود اللہ تعالیٰ بنائے گا. یہ جستجو کے ساتھ میں نے کام کیا اور انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے انٹرمیڈیٹ میں میتھس، فزکس، کیمسٹری میرا بیک گراؤنڈ لیا، یہ سوچ کے کہ پائلٹ بننے کے لیے یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ کے پاس میتھس، فزکس، کیمسٹری کا جو 12th گریڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ ایک پائلٹ بن سکتے ہو. بغیر میتھس، فزکس، کیمسٹری کے آپ ایک پائلٹ کا گول اچیو نہیں کر سکتے. تو وہ چیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے میں نے انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کیا. جیسے میں نے انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کیا، جب میں بات چیت ہوتی تھی کہ کیا بننا ہے، لوگ بولتے تھے کہ اتنا آسان ہے کہ مسلمس میں پائلٹ، مطلب آج تک تو بیک گراؤنڈ، فیملی بیک گراؤنڈ میں کسی نے نہیں کیا اور اس چیز کی معلومات بھی بہت کم ہوتی تھی، بہت کم لوگ کرتے تھے کورس. تو میں نے ایک سال 2006 میں نے انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کیا. جیسے میں نے انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کیا، یہ چیز میں نے اپنے ماں باپ کو بتائی کہ مجھے ایسے کرنا ہے. ان لوگ کا کافی سپورٹ رہا، دعا رہی کہ وہ لوگ تو افورڈ نہیں کر سکتے تھے اور نارمل فیملی افورڈ کرنا از ناٹ دیٹ ایزی. تو ممی پاپا یہ بولے کہ آپ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد میں ابھی MSET کوچنگ کلاس، ایک انسٹیٹیوٹ تھا جہاں پر سیاست ڈیلی نیوز پیپر کی طرف سے فری MSET کلاسز ہوتی تھیں، تو وہاں پر میرا انرولمنٹ کروایا ممی پاپا نے، یہ بول کر کے انجینئرنگ کے لیے آپ کو اسکالرشپ مل جائے گی، ایٹ لیسٹ انجینئرنگ تو کر لو. لیکن میرے دماغ میں ایک چیز کلیئر تھی کہ مجھے پائلٹ بننا ہے، چاہے میں ایک انٹرمیڈیٹ بیک گراؤنڈ سے رہوں یا پھر انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے. انجینئرنگ کر کے میں اگر گین کر لوں اماؤنٹ تو میں بن جاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا، وہاں پر میرا جو گول تھا اس کو ایک راستہ، ایک دشا مل گئی. جب میں گئی وہاں پر تب ایک انٹروڈکشن سیریمنی تھی، وہ انوگریشن سیریمنی جس میں مجھے انٹروڈکشن کرنا تھا وہاں کے ایڈیٹر ان چیف سیاست ڈیلی نیوز پیپر زاہد علی خان سر کا. جب میں نے اس انوگرل سیریمنی کو انجام دیا، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ آگے چل کر کیا بننا چاہتے ہو. میں نے بولا کہ مجھے پائلٹ بننا ہے.
لیکن میری فائنینشیل اسٹیبلٹی اتنی نہیں ہے کہ میں اس ایم کو حاصل کر سکوں. تب سے لے کر سی پی ایل کرنے تک کا سیاست کا میرے ساتھ سپورٹ رہا اور میں نے 2013 مارچ میں سی پی ایل حاصل کیا. آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ خود اعتمادی اور اپنے آپ پر بھروسہ. یہ دو چیزیں ایسی ہے کہ آپ چاہے کچھ بھی کرو، دنیا میں لوگ کچھ بھی بولیں وہ آپ کو افیکٹ نہیں کرنا چاہیے، پہلی چیز. دوسری چیز، اگر لوگ بولتے ہیں اور اس سے آپ افیکٹ ہوتے ہو تو آپ بیوقوف ہو. آپ کے ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے. آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ میں نے جب سی پی ایل کیا 2013 میں، اس کے بعد ایک اور رکاوٹ تھی. اپ اینڈ ڈاؤنس تو لائف میں لگی ہے. ایک اور رکاوٹ یہ تھی کہ سی پی ایل کا خرچہ لگ بھگ 17 to 18 لاکھ آ گیا تھا. وہ سارا خرچہ سیاست ڈیلی کی طرف سے ہوا تھا. جب میرا لائسنس آیا تب ایک اور چیز میرے سامنے رکاوٹ بن کے آئی کہ مجھے ایک ایئر لائن میں جاب لینے کے لیے ملٹی انجن ریٹنگ اور ٹائپ ریٹنگ، دو کورسز کا لگ بھگ کاسٹ آ رہا تھا 35 to 36 لاکھ. وہ میرے پاس نہیں تھے، اور ایک پرٹیکولر آرگنائزیشن اس چیز کو کرنا از ناٹ دیٹ ایزی. تو میں 2013 مارچ میں جیسے ہی سی پی ایل کمپلیٹ ہوا، ایک پروپوزل آیا کہ شادی کرنی ہے. مائی ایج واز اراؤنڈ 25 ایٹ دیٹ ٹائم. تو ممی پاپا نے بولا کہ شادی ایسے گھر میں ہو جہاں پر لیڈی ورکنگ وومنس ہو. تو الحمدللہ میری ساس جو ہے وہ ایک اسکول میں لیکچرر تھی، اور میری جو سسٹر ان لا ہے شی یوز ٹو ورک فار ستیم ایٹ دیٹ ٹائم. تو مائی فادر گیو پریفرنس ٹو اے فیملی ویئر وومن work so that I get support in future, so that I can reach my goal in future. There was like, without any thought, I said, okay, fine, I'll get married. Once I got married, I was expecting a baby in 2015. So randomly, the Hindi newspaper person JS Iftikhar approached me and asked me that give me a bite, کہ ہم لوگ وومنس ڈے پر اس کو ریلیز کرنا چاہ رہے ہیں نیوز پیپر کے تھرو. آپ مطلب اتنی محنت کرنے کے بعد ایز اے وومن آپ کیوں جاب نہیں کر رہی ہیں؟ میں نے بولا کہ میرے پاس اتنا فائنینشیل اسسٹنس نہیں ہے ابھی 35 to 36 لاکھ کا. تو میرا آرٹیکل آیا دا ہندی نیوز پیپر میں، اور وہ آرٹیکل پڑھا فاروق حسین سر ایم ایل سی اور زاہد علی خان سر کے جو فرینڈس ہیں ان لوگوں نے، اور سی ایم سر نے خود اس آرٹیکل کو ایک نظر پڑ گئی ان کی. مجھے اپروچ کیا کہ کیا ریزن ہے، کیا پرابلم آئی ہے. میں نے میرا سب کچھ جینون تھا، اور انکوائری ہوئی، انکوائری آفیسرز گھر آئے، دیکھے کہ کیا پرابلم ہے. دین سی ایم سر نے ایک جیو جاری کیا تھا کہ مجھے اسکالرشپ دی جائے گی ملٹی انجن اور ٹائپ ریٹنگ کرنے کے لیے. جیسے ہی میں 2015 جون میں میرے کو لڑکی ہوئی، ابھی ایک لڑکی کی مدر ہوں میں، اور 2015 کے بعد میں نے 6 months کا لیو پیریڈ لے کر ملٹی انجن کے لیے اپلائی کیا. نیوزی لینڈ گئی بیٹی کو لے کر. وہاں کی ٹریننگ 15 days کی تھی، وہاں سے ٹریننگ کمپلیٹ کر آئی. دہلی گئی، وہاں سے انڈورسمنٹ لیا ملٹی انجن کا. جیسے ہی ملٹی انجن انڈورسمنٹ ہوا، اس کے بعد میں نے پھر اپروچ کیا سی ایم سر کو فنڈ ریلیز کے لیے. سیکنڈ ٹائم فنڈ ریلیز ہوا ٹائپ ریٹنگ کے لیے. میں نے ٹائپ ریٹنگ کی بحرین سے، جی اے گلف ایویشن اکیڈمی. جیسے ہی ایویشن اکیڈمی سے میں نے کمپلیٹ کیا ایبس 320 کی ٹائپ ریٹنگ لی. اس کے بعد اور ایک کویشچن تھا کہ ٹائپ ریٹنگ کے بعد اب ایئر لائنس میں ایگزامس دینے پڑتے ہیں. دلی میں رہی 9 months، 6 months بیٹی ساتھ تھی. اس کے بعد میں نے حیدرآباد میں میرے ممی کے پاس ان کو چھوڑا. جیسے ہی کمپلیٹ کیا 2018 اپریل 26 اپریل، دیٹ واز اے ڈے چینج ان مائی لائف کہ میرا جاب لگی انڈیگو ایئر لائنس میں ایز اے جونیئر فرسٹ آفیسر. سو فرام 2018 آئی ہیو این اپروول لیٹر، بٹ آئی گاٹ اے جوائننگ ان Feb 2019 ڈیو ٹو سرٹن ریزنس اینڈ company procedures. So I'm working as a junior first officer in Indigo for time being. ناظرین، اب رکتے ہیں چھوٹے بریک کے لیے. آپ اپنی ڈیوٹی اور فیملی کو کیسے بیلنس کرتی ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ انڈیگو ایک ایسی ایئر لائن ہے جو بہت ہی آپریشنل ہے. ہم لوگ کو شیڈیول ملتا ہے ایوری منتھ کی 20، مطلب جیسے فیب ہے ابھی، مارچ کی 1st till مارچ 30th کا
शेड्यूल हमें मिलता है Feb 25 या 26 को, इट डिपेंडिंग ऑन दी रोस्टर. तो रोस्टर जैसे ही आ जाता है तो आई प्लान अकॉर्डिंगली. और रही बात ले ओवर, कभी ट्रेनिंग पीरियड में या फिर फ्लाइंग टाइम में भी ले ओवर, मतलब जैसे यहाँ से मैं दिल्ली गई, ड्यू टू सम टेक्निकल इशू अगर दिल्ली में मुझे रुकना पड़े तो आई हैव टू स्टे. तो मेन चीज़ है फैमिली सपोर्ट. माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव. तो माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव. माई in-laws are very supportive. My in-laws place and my mother's place is around 1 kilometer. That is a positive advantage for my daughter. तो मेरे को एक तसल्ली होती है कि मैं सेफ जगह पर लड़की को छोड़कर आई हूँ. वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में कि मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए एज अ पायलट. तो मुझे सपोर्ट मिलता है फैमिली और इन लॉज से, दोनों से, बेटी को टेक केयर करने का. आप अपनी बेटी को आगे क्या करवाना चाहती हैं? मेरा इरादा, जैसे कि मैं तो पायलट बन गई, अगर उनका इरादा सेम पायलट बनने का है तो इंशाल्लाह बनाऊंगी ज़रूर. लेकिन मेरा टारगेट एज अ मदर कि वो एक IAS ऑफिसर बने. बट मैं उनको ये तरजीह नहीं दे दूंगी कि बस ये बन जाओ. इट डिपेंड्स ऑन हर कैपेबिलिटी एंड इंटरेस्ट. आई विल नॉट प्रेशराइज हर. आने वाले दिनों में आप करियर को किस तरफ लेके जाना चाहेंगे? मेरा नेक्स्ट गोल इज टू बिकम अ कैप्टन, बिकॉज फॉर टाइम बीइंग आई एम वर्किंग एज अ JFO. देन आई विल बी अपग्रेडेड टू अ फर्स्ट ऑफिसर. देन आई विल बी अपग्रेडेड टू अ captain. For that I have to clear 3 examinations of DGCA papers and 2 oral. Then after I have to undergo certain company exams and all. So it's a process of around 4 years from now, inshallah. आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन क्या रहा आपके Initial मंजिल को लेकर? इनिशियल स्टेजेस में तो मतलब जब स्कूल में थी तब 10th स्टैंडर्ड में यूजुअली फेयरवेल पार्टीज होती थी, तो उसमें सवाल किए जाते थे कि आगे चलकर क्या बनना है. तो पीपल यूज्ड टू कॉल मी क्रेजी कि इट्स नॉट दैट इजी फॉर अ मुस्लिम गर्ल टू अप्रोच सो हाई एंड वेदर रात में एनी टाइम आपको जाना पड़ेगा, कैसी बात कर रहे हो, कैसे बनोगे पायलट. लेकिन एक चीज़ थी, माँ बाप का जो सपोर्ट रहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में. तो माँ बाप मेरे सपोर्टिव थे कि बेटा जो भी करना बस इन्फॉर्म करना. तो आजकल मतलब मैं अपने खुद बेटी के साथ यही बोलती हूँ कि जो भी चीज़ हो, अगर वो चीज़ गलत हो या सही आपको पता नहीं होती है. आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक आपको खुद को पता नहीं है कि वो चीज़ सही है या गलत. तो जब भी मैं बोलती थी तो मम्मी पापा ये बोलते थे कि अगर अल्लाह ताला रास्ता बनाया तो तुम ज़रूर बनोगी, उसमें कोई रुकावट नहीं है. तो फैमिली सपोर्ट जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में. अभी भी जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मुझे एक मेंटल टेंशन नहीं होता है कि मैं एक मेड के पास या किसी के पास बेटी को नहीं छोड़ती हूँ. या तो मैं अपनी मम्मी के पास छोड़ती हूँ या तो मेरे हस्बैंड के मदर के पास छोड़ती हूँ. तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फैमिली सपोर्ट, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो टीचिंग जॉब हो या फिर कोई भी जॉब हो. एज अ वुमेन इट्स नॉट दैट इजी टू लीव योर चाइल्ड एट होम विदाउट योर पर्सनल टेक केयर. अगर आपको मौका मिले वक्त के पीछे जाने का, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बदलना चाहेंगी या उसको अलग तरीके में करना चाहेंगी? मैं इनिशियली जब एविएशन एकेडमी ज्वाइन की थी तब मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी. 1 ईयर लग गया था मुझे इस चीज़ के बारे में मालूमात करने के लिए. तो मेरा ये है गोल कि इन फ्यूचर अगर मैं पिछली ज़िंदगी में जा सकूँ तो एक प्रॉपर नॉलेज इस चीज़ के बारे में अगर मुझे होती तो आई वुड हैव सेव टाइम एंड प्रॉपर अप्रोच अगर होता मेरे पास उस दरमियान. तो समटाइम्स आई रिग्रेट कि क्यों हुआ ऐसे, तो मैं टाइम सेव कर सकती थी. नाजरीन, अब रुकते हैं छोटे ब्रेक के लिए. आई एम श्योर ऐसे कोई मोमेंट्स होंगे जहां आप मायूस होते होंगे. उस वक्त आप अपने आप को इंस्पायर्ड कैसे रखती हैं? There is one quote which I came across कि work hard in silence so that आगे चलकर जब आप कुछ भी चीज़ हासिल करो उसमें रुकावटें तो आएंगी ही आएंगी, चाहे वो कोई भी फील्ड रहो.
رکاوٹ کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھو تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے اس دنیا میں. اپنے آپ میں اگر پڑھائی ایک ایسی چیز ہے، ایجوکیشن، جو کبھی ضائع نہیں جاتی. ایجوکیشن کے ساتھ انسان وہ ساری چیز چینج کر سکتا ہے، نہ ہی صرف اپنی گھر کی حد تک بلکہ سوسائٹی کی حد تک بھی. ایجوکیشن بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. ایجوکیشن بدلاؤ لاتا ہے، نہ ہی صرف آپ کی نجی زندگی میں بلکہ ذاتی زندگی ہی نہیں افیکٹ کرتی ہے ایجوکیشن سے، بلکہ تمام نارمل چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایجوکیشن کے بیسس پہ ہوتی ہیں. تو اس چیز کو میں بہت زیادہ ترجیح دیتی ہوں ہر جگہ، کہ نہ ہی یہ جو ڈفرینسیشن ہوتا ہے نارملی لڑکا اور لڑکی میں، وہ اب پہلے سے اب کمپیئر کرنے پر بہت زیادہ ریولیوشن دیکھنے کو مل رہا ہے. میں مختلف کانفرنسز میں جاتی ہوں، وومن کانفرنسز میں، جہاں پر میں ایسی لڑکیوں سے بھی ملتی ہوں جو بہت ہی انسپائر ہوتی ہیں، آئیڈل بنا کر. مطلب وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے میرے روم میں آپ کا فوٹو لگایا رکھا ہے. وہ چیز بہت معنی رکھتی ہے، وہ چیز صرف الفاظ نہیں ہوتے ہیں، بہت زیادہ معنی رکھتی ہے وہ چیز کہ کوئی مجھے اتنی ترجیح دے رہا ہے. اٹس ناٹ دیٹ ایزی ٹو ریچ سم تھنگ وچ از ڈیفیکلٹ. یور ہارڈ ورک ول پے یو. 200 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ایسے کوئی بات جو آپ کے ذہن سے نہ نکلی ہو؟ انیشلی جب میں نے اکیڈمی جوائن کیا تھا تب میں ایز اے پیسنجر بھی ٹریول نہیں کی تھی ایئر کرافٹ میں. تو میرے فرسٹ ایئر ایکسپیرئنس جو میں نے پہلی بار ایئر کرافٹ میں بیٹھی، وہ ٹریننگ کی پیریڈ میں فرسٹ ٹائم ایکسپیرئنس تھا. تو وہ چیز مجھے ہمیشہ ایک ریمارکیبل اینڈ میموریبل مومنٹ لگتا ہے. وی ایکسپیڈیشن کی اڑان کی برانڈ ایمبیسڈر بننے کے بارے میں کچھ بتائیے. بیسیکلی وی ایکسپیڈیشن ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے تحت ایک ایسی لڑکیوں کو ہیلپ کر رہا ہے جو فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں رکھتے ہیں. جیسے کہ میں انیشیل سٹیجز میں فائنینشیل ابیلٹی نہیں تھی مجھے، اور ایک پائلٹ بننا چاہتی تھی. تو دوز پیپل سیلیکٹ کینڈیڈیٹ فرام ویریس اسمال ولیجز where girls have the capability to become a pilot but they can't afford it. So they gave me a call. They told me that ہم آپ کو ایز اے برانڈ ایمبیسڈر بنانا چاہ رہے ہیں، پر آپ ماہی ایک ایئر کرافٹ ہے جو ان لوگوں نے انویٹ کیا ہے، اور they want to connect different countries through that aircraft. It's a turbo aircraft but a very small aircraft. They asked me initially to become a brand ambassador and go to different places, but I said no, I want to become a pilot commercially, and I want to reach the cockpit of Airbus 320 because at that time میں نے ٹائپ رائٹنگ کر لی تھی. تو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے تحت جو سلوگن ہے وہ مین موٹو تھا میرا, and I worked as a social worker for that particular organization, and I feel very proud to get associated with that particular organization as a brand ambassador. آج اپنے آپ کو اس مقام پر دیکھ کر کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ پہلے تو میں نہ ہی صرف اپنے آپ کا بلکہ میرے پیرنٹس کا پہلے تو شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مسلم کمیونٹی میں اتنا سپورٹ ملنا از ناٹ دیٹ ایزی. سیکنڈ چیز, میں زاہد علی خان دی ایڈیٹر آف سیاست کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں, کیونکہ XYZ پرسن مجھے جس پوزیشن پہ میں تھی اس سے اس مقام پہ آنا واز ناٹ دیٹ ایزی. تو ان کے بغیر سپورٹ کے میں یہاں نہیں پہنچ سکتی تھی. تیسری چیز تھی کہ ان کے دوست احباب اور گورنمنٹ آفیشیل, اسپیسیفکلی MJ اکبر سر, عمر جلیل سر, اور تلنگانہ کے جو چیف منسٹر ہے ابھی KCR سر, انہوں نے پرسنل انٹرسٹ لینے پر میں یہاں پہنچی ہوں. تو میں یہ بولنا چاہوں گی کہ میری کامیابی میری اکیلے کی نہیں ہوتی ہے, تمام لوگ جو میرے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں, اور اس مقام کا میں اللہ تعالیٰ سے بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اس مقام پر پہنچی ہوں. ایک پائلٹ کو اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ بیسیکلی ایوری ایئر ہم لوگ کا میڈیکل ہوتا ہے 40 ایئرس تک کا, تو اس میں CBP اور CUE جیسے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ڈائگنوسٹک سینٹر ٹیسٹ. تو ڈائگنوسٹک سینٹر ٹیسٹ سے ہم لوگ کو ایوری 5 ایئرس ہم لوگ کو بنگلور, دہلی یا پھر جورہاٹ جا کر کروانا پڑتا ہے ایوری 5 ایئر, اینڈ ایوری 1 ایئر ہم لوگ لوکلی حیدرآباد, بنگلور, دہلی کہیں بھی جا کر کروا سکتے ہیں. تو ایوری ایئر میڈیکل فٹنس از مین امپورٹنٹ تھنگ ٹو کیپ یور لائسنس اپڈیٹڈ. اور رہی بات لائسنس کی, تو ایوری 5 ایئرس لائسنس رینیو کروانا پڑتا ہے ڈپینڈنگ آن یور فلائنگ ایکسپیرئنس اینڈ کیپیبلٹیز. تو لائسنس بھی رینیو ہوتا ہے اور میڈیکل بھی رینیو ہوتا ہے. لاسٹلی آپ یہ بتائیے کہ لڑکیوں کو اپنے کریئر میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟
جیسے کہ میں نے کہا کہ ہوپ اور بلیو دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک ساتھ اگر آپ رکھتے ہوئے اپنا ہارڈ ورک کرو. یہ چیز مینڈیٹری نہیں ہے کہ فائنینشیل اسسٹنس نہیں ہے. یہ چیز معنی رکھتی ہے کہ آپ میں کتنا ڈٹرمنیشن ہے آپ کے گول کو حاصل کرنے کا. راستے خود بخود اوپر والا بناتا ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. کوئی ایک چیز پرٹیکولرلی اگر آپ گول رکھتے ہو کوئی چیز کا تو اس کو دل سے کرو اور دل سے محنت کی جائے اس چیز کو حاصل کرنے کی, تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. ناظرین, ہمارا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. میڈم, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے, سب کے طرف سے شکریہ. کوئی بات نہیں.